الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ طیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الحج اشہر معلومات نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہزار بار بشو امدہن زمشک و گلاب ہنوز نامت و گفتن کمال بے ادبی است ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آید جنید و بایزید اینجا۔ اپنے آقا کے لیے نعت لکھا کرتے ہیں، اپنے آقا کرتے ہیں، کاتبین دوش پہ مبہوت رہا کرتے ہیں، کاتبین دوش پہ مبہوت رہا کرتے ہیں، ایسے ماحول میں ہم نعت لکھا کرتے ہیں۔ اپنے آقا کو تصور کی بچھا کر مسند، اپنے آقا کو تصور کی بچھا کر مسند نعت سننے کی بھی تکلیف دیا کرتے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل حج پروگرام میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے حج کے فضائل کے سلسلے میں۔ آج گفتگو کریں گے مناسک حج کے سلسلے میں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو مہمان عالم دین ہیں، آئیے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت العلامہ مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی قادری صاحب، ڈائریکٹر ابوالحسنات ریسرچ سینٹر و www.ziaislamic.com۔ محترم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی اور ہماری ہر دل عزیز شخصیت نعت خواں جناب ابراہیم خان ایاز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سی فلائٹس ہندوستان سے اس وقت مقدس سفر کے لیے روانہ ہو چکی ہیں مختلف علاقوں سے ملک کے، اور یہ سلسلہ کم و بیش حج سے 5 دن پہلے تک جاری رہے گا، اور 1,25,000 سے زائد عازمین ہندوستان سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور پھر پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے ذریعے سے بھی مزید کئی ہزار، کم و بیش 45,000 سے زائد عازمین روانہ ہوں گے۔ وہ تمام عازمین جو جا چکے ہیں، ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں حج مبرور سرفراز فرمائے۔ وہ عازمین جو جانے والے ہیں، آئیے ہم ان کے معلومات کے لیے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ مناسک کیا اہم ہیں، مناسک میں کن چیزوں کا کرنا لازمی ہے، اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے۔ مولانا سید ضیاء الدین صاحب قبلہ یہاں تشریف فرمائیں۔ مفتی صاحب، بہت سے فلائٹس جا چکی ہیں، عازمین بہت ابھی موجود ہیں، ان کو ہم معلومات فراہم کر رہے ہیں اپنے اسٹیج سے۔ مناسک حج تو جو 5 دن ہیں وہ بڑے اہم دن ہوتے ہیں، اور آغاز کے ساتھ ہی اس کے حج کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جو مناسک شروعات ہوتی ہے، جس کو منسک کہا جاتا ہے، وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین الافضلین ومن احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ مناسک کے سلسلے میں ابتدائی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، تو وہ رب العالمین کے کلام مجید کی اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے حج کے چند مقررہ مہینے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حدیث پاک کے بموجب رسول کریم علیہ السلام نے اس سلسلے میں جو فرمایا ہے وہ منقول ہے کہ شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے فمن فرض فیہن الحج، بس جو کوئی ان دنوں میں اپنے اوپر احرام کے ذریعے سے حج کو فرض کر لے تو وہ
چند چیزوں کا اہتمام کرے، جس کی تفصیل رب العالمین نے یوں بیان کی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ احرام کے بعد بطور خاص وہ بے حیائی کی بات یا بے حیائی کے کام سے اپنے آپ کو باز رکھے، اس میں ملوث نہ ہو، مبتلا نہ ہو، ولا فسوق اور فسق و فجور خلاف شرع کاموں میں ملوث نہ ہو، ان کاموں کا ارتکاب نہ کرے جو معصیت اور گناہ کا باعث بنتے ہوں، ولا جدال فی الحج، اور بطور خاص حج میں جھگڑے سے اور اختلاف سے، دنگا فساد سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ پھر آگے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو خیر اور بھلائی کے کام اے حاجیو تم کرو گے تو یاد رکھنا اللہ پاک کو اس کی خبر ہے، اللہ جانتا ہے۔ وتزودوا، اور تم اپنے سفر میں توشہ تیار کرو اور زاد راہ لے جاؤ، فإن خیر الزاد التقوی، بے شک سب سے بہترین توشہ پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، خشیت ربانی ہے، اور لوگوں کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اے عقل مندو، تم مجھ سے ڈرو، پرہیزگاری کی زندگی بسر کرو۔ تو یہ آیت کریمہ کے ذریعے سے رب العالمین کی دی گئی ہدایات ہیں کہ جن کا ابتدائی مرحلے میں لحاظ رکھنا ہر عازم حج کے لیے لازم و ضروری ہے۔ جی بہت خوب، بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ ناظرین، اہم گفتگو چل رہی ہے مناسک کے سلسلے میں۔ وہ عازمین جو روانہ ہونے والے ہیں، خوشخبری ہے ان کے لیے کہ ای ٹی اردو آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہا ہے۔ بہت اہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں مناسک کے سلسلے میں۔ آپ ہم سے رجوع کیجئے، کال کیجئے اور سوال کیجئے۔ آئیے، اس وقت نعت پاک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ابراہیم خان ایاز۔ جی ابراہیم صاحب۔ جب کسی روز مجھے یاد مدینہ آیا، جب کسی روز مجھے یاد مدینہ آیا، جب کسی روز مجھے یاد مدینہ آیا، اتنا تڑپا کہ میرے رخ پہ پسینہ آیا، اتنا تڑپا کہ میرے رخ پہ پسینہ آیا، جب کسی روز مجھے یاد مدینہ آیا۔ ایک پتھر بھی اگر راہ کا طیبہ کو گیا، ایک پتھر بھی اگر راہ کا طیبہ کو گیا، ایک پتھر بھی اگر راہ کا طیبہ کو گیا، خاک طیبہ کی قسم بن کے نگینہ آیا، خاک طیبہ کی قسم بن کے نگینہ آیا، جب کسی روز مجھے یاد مدینہ آیا۔ حاجیو تم کو مبارک ہو یہ 100 بار سفر، حاجیو تم کو مبارک ہو یہ 100 بار سفر، حاجیو تم کو مبارک ہو یہ 100 بار سفر، شکر صد شکر کے پھر حج کا مہینہ آیا، شکر صد شکر کے پھر حج کا مہینہ آیا، جب کسی روز مجھے یاد مدینہ آیا۔ نام آقا کا میرے لب پہ ادھورا تھا بھی، نام آقا کا میرے لب پہ ادھورا تھا بھی، بچ کے گرداب سے ساحل پہ سفینہ آیا، بچ کے گرداب سے ساحل پہ سفینہ آیا، جب کسی روز مجھے یاد مدینہ آیا، جب کبھی میں نے پڑھا ان پہ
جب کبھی میں نے پڑھا ان پہ درود اور سلام، جب کبھی میں نے پڑھا ان پہ درود اور سلام، علم و حکمت کا میرے ہاتھ خزینہ آیا، علم و حکمت کا میرے ہاتھ خزینہ آیا، جب کسی روز مجھے یاد مدینہ آیا، ان کے دربار میں جب نعت پڑھی میں نے ایاز، ان کے دربار میں جب نعت پڑھی میں نے ایاز، ان کے دربار میں جب نعت پڑھی میں نے ایاز، بس اسی دن سے سمجھ لو مجھے جینا آیا، بس اسی دن سے سمجھ لو مجھے جینا آیا، جب کسی روز مجھے یاد مدینہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت پیاری نعت پاک۔ ناظرین، اس نعت پاک کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آج کی اس نورانی بزم میں، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میں اورنگ آباد سے محمد سلیم بول رہا ہوں۔ جی سلیم بھائی، پروگرام میں استقبال ہے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی شکریہ بہت۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت حج کو جا رہا ہوں میں، میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، تو کیا میں میرے والد کا حج بدل کر سکتا ہوں کیا؟ یہ آپ کا پہلا حج ہے کیا؟ نہیں، دوسرا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ہو چکا ہے، یہ نفل حج میں بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کو سوال کا جواب دیا جائے گا۔ آئیے ناظرین، ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے جی بھائی کہ میرا ایک دوست ہے جو سعودی میں اور مدینہ میں ملازمت کرتا ہے جی، اور حج کے مہینے میں میں بھی وہاں تھا جی، تو حج کرنے کے لیے اگر ہم لوگ جانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حج نہیں ہوگا، وہاں کا مفتی نے کہا ہے، تو کیا وہ حج کر سکتا ہے؟ ابھی جو میرا دوست ہے وہ حج کرنے جا رہا تو وہاں سے ملازمت کرتا، تو کیا وہ حج کر سکتا ہے؟ وہ حج ہوئی اس کی کہ نہیں ہوئی، یہ پوچھنا تھا۔ ٹھیک، ابھی آپ کو سوال کا جواب دیا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا بھائی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ناظرین دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی ہلو۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، اپنا نام بتائیں۔ میرا نام عبدالواضح ہے صاحب۔ جی، کیا پوچھنا چاہیں گے بھائی؟ جی مفتی صاحب کو، آپ کو سب کو سلام پہلی بار۔ وعلیکم السلام۔ بات تو زیارت طواف جو کرنا ہے 10ویں تاریخ کو، جی، زیارت طواف کے بعد صحیح کرنا ہے کیا؟ یہ پہلا کوشچن ہو گیا۔ جی، اور دوسرا کوشچن کیا ہے بولے تو حج کے 5 دن ہیں جی، پورے مکمل، جی، تو زیارت طواف کر دینے کے بعد ہم پھر آ کے دو جمرات کو کنکر مارنا رہتا، جی، وہ 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو بھی مارنا ہے کیا؟ جی، 11 تاریخ کو اگر ہم مار دیے تو ہمارے رہائش کو چلے جا سکتے کیا؟ ٹھیک، یہ کوشچن ہے۔ شکریہ۔ ٹھیک ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سوال کرنے کا بھائی۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ہم ابھی ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے، لیکن لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد جلد حاضر ہوں گے، آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ ان کو آقا کی نظر آتی ہے صورت اس میں، ان کو آقا کی نظر آتی ہے صورت اس میں، دل کی نظروں سے جو قرآن پڑھا کرتے ہیں، ایسے ٹکڑوں پہ ہی برکت کا اجارہ ہوگا، ایسے ٹکڑوں پہ ہی برکت کا اجارہ ہوگا، نام پر ان کے جو تقسیم ہوا کرتے ہیں، اپنے آقا کا تصور ہے سہارا اے جمیل، اپنے پیروں ہی سے پانی پہ چلا کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر فضائل حج پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس وقت، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو،
लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। एक और कॉल हमारे साथ जुड़ गए, नाज़रीन देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? नौशाद दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी भाई। एक तो इस प्रोग्राम को चलाने के लिए आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया। जी भाई। मुफ्ती जियाउद्दीन साहब का भी बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं। और कोई ये तकवा के बारे में उनको डिटेल जानना था कि तकवा मतलब क्या है, और उसकी जरा डिटेल में बताते, और जो है कोई ऐसा जगह बताते जहाँ बच्चे लोग को उनके तरह तालीम मिल जाए, उनके पैर का धूल ही सही, ठीक, कम से कम जरा बता दें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। दिल्ली से सवाल है, मौजू से हटकर है सवाल, इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि इसका। वालेकुम अस्सलाम भाई, कौन बात कर रहे हैं? निजामाबाद से मोहम्मद लतीफ। जी अब्दुल लतीफ साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जो है हमारे भान पढ़ने जाने वाले हैं। जी भाई। लेकिन उम्र भी जा सकते हैं, इसके बाद नहीं अच्छे लिए इसके बाद उम्र भी जाने का है, और 8-9 के रोजा रह सकते था, 8 तारीख 9 तारीख चालीस। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आपका लतीफ भाई कॉल करने का। नाज़रीन आगे गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं, सवालात मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, हज कर रहे हैं भाई सलीम साहब, सवाल किया है वालिद के नाम से हज कर सकते हैं क्या? बहुत बड़ी सआदत की बात है, आपने कहा कि आप अपना हज कर चुके हैं, अपने अहलिया के साथ नफल हज पर जा रहे हैं। यकीनन आपके वालिद बुजुर्गार की तरफ से आप ये हज करेंगे तो आपके लिए भी अजर व सवाब का बाइस होगा, वालिद बुजुर्गवार के लिए भी नाम आमाल में ज़ख़ीर अज़ीमा बनेगा। अलबत्ता मसला ये ज़हन में रखें कि अगर वालिद साहब पर हज फ़र्ज़ रहा हो और उन्होंने अपना हज फ़र्ज़ अदा न किया हो, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद वाबस्ता रखिएगा कि आपका ये हज उनके उस हज के सिलसिले में बदल बन जाए। और अगर उन्होंने वसीयत की थी, उन पर हज फ़र्ज़ भी था और वसीयत की थी और तामील वसीयत में कर रहे हैं, तो फिर तो कवी उम्मीद है कि रब्बुल आलमीन उनके ज़िम्मे को साक़ित कर दे और आपकी तरफ से उनके लिए इसको ज़रिया अजर व सवाब बना दे। और उन पर फ़र्ज़ नहीं था, वसीयत भी नहीं थी, आप ऐसे ही अजर व सवाब के लिए आप उनकी तरफ से करना चाह रहे हैं, तो ये भी सआदत ही की बात है। नफल हज आपकी तरफ से उनके हक़ में यकीनन अजर व सवाब का ज़रिया बनेगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी ही फ़जीलतें बयान की है और फर्माबरदार औलाद की ये अलामतें भी बतलाई है कि वो दुनिया से गुज़र जाने के बाद अपने वालिदैन के लिए आमाल खैर के ज़रिए से इसाले सवाब किया करती है। अल्लाह ताला मज़ीद आमाल खैर की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन। मुफ्ती साहब, एक से ज़्यादा अफराद के नाम से हज किया जा सकता है जो ज़िंदा हैं और मरहूमीन, दोनों को मिला कर? हज का जहाँ तक मामला है, ये एक इबादत है तो एक ही की तरफ से अदा किया जाएगा। हज बदल के तौर पर हज कर रहे हैं तो खा वो ज़िंदा शख्स की तरफ से कर रहे हों या इंतकाल किए हुए शख्स की तरफ से कर रहे हों, एक ही की तरफ से हज अदा होगा। हाँ, अलबत्ता अगर ख़ुद अपनी तरफ से कोई नफल हज करे और उसके बाद उसके सवाब को एक से ज़ायद, चाहे वो ज़िंदा लोग हों या इंतकाल किए हुए हों, उनके लिए सवाब पहुँचाना चाहे तो यकीनन जायज़ है। इसमें अल्लाह पाक का बड़ा फजल व करम होता है। ख़जाने उसके सवाब के ख़त्म नहीं हैं, वो अजीम ख़जानों का मालिक है। ख़ुद साहिब अमल को भी सवाब भरपूर उसके हज का अता करेगा। जिन जिन के लिए उसने इसारे सवाब किया उन्हें भी मुकम्मल हज का सवाब अल्लाह पाक अता फरमाएगा। लेकिन हज बदल का जहाँ मामला आता है, खा जिंदा की तरफ से हो या मरहूम की तरफ से हो, वो एक ही फ़र्द की तरफ से हज अदा होगा, कई अफराद की तरफ से एक हज अदा नहीं होगा। ठीक, भाई ने सवाल किया है, मदीने पाक में इनके दोस्त हैं, मुलाजमत करते हैं, वो हज पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर इजाज़त का मामला रहता है, गवर्नमेंट की इजाज़त लेनी पड़ती है। ऐसी सूरत में अगर हज पर चले जाएं तो क्या अहकाम है इस सिलसिले में? देखिए, जिस मुल्क में भी हम रहते हैं उस मुल्क के क़वानीन की हमें रियायत करनी होती है। हम हमारे मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, जमहूरी मुल्क है, तो हम अपने इस जमहूरी मुल्क में अमन व सलामती को बरकरार रखने के लिए हुकूमत की तरफ से जो क़वानीन नाफिज़ किए जाते हैं, जिसमें कि किताब व सुन्नत से कोई तसादुम और टकराव का मामला नहीं होता है, हम अमल करते हैं और अमन व सलामती फैलाते हैं उसके ज़रिए से, और जिसके ज़रिए से ये ज़ाहिर होता है कि यकीनन मुसलमान अपने मुआहदात का पाबंद है। जिस मुल्क में वो रहता है यकीनन वो दस्तूर के एतबार से चंद चीज़ों की उस पर रियायत करनी होती है, उनका लिहाज करना होता है। तो वो मुल्क के बाशिंदगान के भी लिए वहाँ के मलिक ने, वहाँ की ममलकत ने कुछ
ضابطے مقرر کیے ہیں. من جملہ ان ضابطوں کی ایک یہ ہے کہ حج کے سلسلے میں وہ روکتے نہیں ہیں بلکہ تصریح اس کے لیے جاری کرتے ہیں. تو وہ جب حاصل کر لیتے ہیں تو ان کو قانونی طور پر کوئی رکاوٹیں نہیں ہوتی, کہیں انہیں بے وقار ہونا نہیں پڑتا, چین سے سکون سے مناسک بہت ہی عمدگی سے وہ ادا کر پاتے ہیں. معلم کی نگرانی ہوتی ہے, رہائش کا اور وہاں کے آمد و رفت کے سلسلے میں سہولیات کا انہیں نظم کرنا ہوتا ہے. اس طرح تصریح کے ساتھ حج کرنے کے لیے وہاں کہا جاتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ تصریح ملتی بھی ہے, اور وہ تصریح کے حصول کے سلسلے میں جو رقم خرچ کرنی ہوتی ہے وہ تو بہرحال خرچ کرنا ہوتا ہے. اب وہ کم ہے زائد ہے وہ ایک انتظامی قسم کی بحث ہے, لیکن بہرحال ملک میں جب ہم رہتے ہیں تو وہاں کے مملکت کے قوانین و ضوابط جو کہ کتاب و سنت کے متصادم نہ ہوں ان کا خیال کرنا یقیناً یہ ان باشندگان کی ذمہ داری ہوتی ہے جو اس ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں. جی, بھائی نے سوال کیا ہے طواف زیارت کے بعد سعی کرنا, اور پھر اگر طواف زیارت مکمل ہو گیا ہے 10 تاریخ کو, 11 اور 12 کی کنکریاں ہیں, ہم نے 10 کی بھی مار لیں, 11 کی ماریں, پھر 12 سے پہلے اگر ادا ہو جائیں, ایسی صورت میں کیا رہائش گاہ کی طرف جا سکتے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ طواف زیارت کے بعد سعی کو سمجھ لیں کہ طواف زیارت کے بعد سعی اس وقت واجب ہے جب کہ آپ نے منا روانہ ہوتے وقت سعی نہ کی ہو. تو عام طور پر بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ منا جب روانہ ہوتے ہیں تو ایک نفل طواف کرتے ہیں اور حج کی جو سعی ہے پیشگی کر لیتے ہیں. اگر وہ نفل طواف کر کے پہلے سعی کر چکے ہوں تو پھر انہیں طواف زیارت کے بعد سعی کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. اگر انہوں نے منا روانگی سے پیشتر نفل طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی نہیں کی تھی تو پھر طواف زیارت کے بعد واجب سعی ہے جو ذمے میں ہے وہ یقیناً وہ کریں گے. تو طواف زیارت کے بعد کی سعی واجب ہے, اور اگر پہلے کر چکے تھے تو پھر اب کرنے کی ضرورت نہیں, 2 بار سعی نہیں ہے. اگر نہیں کر چکے تو کرنا ضروری ہے. اب دوسرا مسئلہ, 10 تاریخ کو کنکریاں مار چکے, اب 11 اور 12 کو کنکریاں مارنا یہ بھی لازم و ضروری ہے, اور تینوں جمرات پر کنکریاں مارنا ضروری ہے. اگر 11 کو تینوں جمرات پر کنکریاں مار چکے اس کے بعد رہائش گاہ کو آنا چاہتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. اگر طواف زیارت 10 کو نہیں کر چکے تھے, 11 کو کنکریاں مارنے کے بعد آ کر طواف زیارت کیے ہیں, اب اگر رکنا چاہتے ہیں تب بھی نہیں رک سکتے. 12 کی کنکریاں لازمی طور پر مارنی ہے, تینوں جمرات پر بھی رمی کرنی ہے. تو 12 کو جمرات پر رمی کرنے کے لیے جانا ضروری ہے. البتہ طواف زیارت کے سلسلے میں کافی تاخیر ہو چکی ہے, رات کا بڑا حصہ ادھر گزر چکا ہے, تو اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ اس سلسلے میں لازم نہیں آتا, یعنی کوئی کفارے کی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی جرمانہ اس پر لازم نہیں آتا. لیکن یہ کہ کنکریاں مارنا تو ضروری ہے 12 کی جا کر. اگر وہ یہ سمجھ کر کے چلو رات گزر گئی, 12 کا دن بھی یہیں طلوع ہو گیا, ہم مکہ مکرمہ ہی میں ہیں, اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مینا کو جائیں, یہ ہمارا سمجھنا غلط ہے. جانا ہے, کنکریاں مارنا ہے. اگر نہیں مار کے ایسے رہائش گاہ میں رہ جائیں, مکہ مکرمہ میں رہ جائیں, تو پھر ترک کے واجب کی وجہ سے ایک بکرے کی قربانی ذمے میں لازم ہوتی ہے, اور خطا کار بھی قرار ہوں گے, پھر دم بھی دینا ہوگا. ہاں البتہ 12 کی کنکریاں مارنے کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے مکہ مکرمہ کو آ جا سکتے ہیں. اگر سورج ڈوب چکا ہے تو پھر 13 کی کنکریاں مار کر آنا یہ پسندیدہ عمل ہے, اور ویسے ہی آ جاتے ہیں تو مکروہ ہے. ہاں البتہ 13 کی رات یوں گزری کہ صبح صادق کا وقت مینا ہی میں طلوع ہو گیا, تو پھر ایسی صورت میں 13 کی کنکریاں مار کر آنا لازم ہے. ویسے ہی اگر آ جائیں گے تو پھر واجب چھوڑے ہیں, لہٰذا ایک بکری کی قربانی ذمے میں لازم آئے گی. یہ نازک مسائل ہیں, اچھی طرح انہیں ذہن میں محفوظ کر لینا چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین آئیے ایک کالر ہمارے ساتھ اس جواب کے بعد جڑ گئے ہیں, دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو ہلو, لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. ناظرین آئیے اب وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا. وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے. فضائل حج میں نعت پاک کو شامل کیا جائے گا, آپ کے کالز لیے جائیں گے, ان کے جوابات دیے جائیں گے. لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ. إن الحمد والنعمة لك والملك
کیا ہے ذوق نظارہ نے گھر تیار نظروں میں، چلے آؤ سما جاؤ میرے سرکار نظروں میں، ابھی بچپن ہی تھا اسلام کا دو چار نظروں میں، علی کو ساتھ لے کر آ گئے سرکار نظروں میں۔ ناظرین، فضائل حج پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ سوالات کا سلسلہ جاری تھا، ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے اس وقت، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی ہلو۔ جی ہلو۔ ہاں، آپ کی آواز آ رہی ہے، کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی ہم آج کے احرام کے بارے میں سوال کرنا تھا۔ ہاں پوچھئے۔ جی حج کا احرام، ٹی وی کا آواز کم کریں آپ، ہم سے بات کریں آپ۔ حج کا احرام کیسے بنایا تھا؟ بہت شکریہ کال کرنے کا، ابھی سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ایک اور کال ہمارے ساتھ جڑ گئے اس کے بعد۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے، جی میں سوال کرنا چاہتی ہوں، میرا نام مبینہ۔ جی عمرہ مرحومہ کے نام سے واجب، جی جب ہم عمرہ کرتی جی اس کا ثواب مرحومہ کو واجب پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سلامت ہیں ان کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا میں آپ کے سوال۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا، آپ دیکھتے رہیے پروگرام انشاءاللہ۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، اس کے بعد کیا سوال کرتے ہیں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ حضرت میں خورشید احمد بول رہا ہوں دہلی سے۔ جی خورشید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی شکر۔ میں یہ ابھی میں دراصل 15 جنوری کو عمرہ کر کے آیا ہوں وہاں سے۔ جی تو وہاں پر ایک پہاڑ ہے، جبل رحمت غالباً اس کا نام ہے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی۔ جی وہاں اس کے نیچے ایک بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے، بالکل برابر میں بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس پہاڑ پر اللہ کے رسول نے چڑھنے سے منع فرمایا۔ جی بہت بڑا بڑا لکھا ہوا ہے اور تقریباً ہر زبان میں لکھا ہوا ہے وہاں پر، جی لیکن پھر بھی لوگ چڑھتے ہیں برابر، اور اس کی میں کہوں کہ اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں لوگ۔ اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیے، سمجھائیے آپ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے، پروگرام میں وقت ہو چلا ہے نعت پاک کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت گو اور نعت خواں جناب ابراہیم خان ایاز صاحب۔ آپ خود نعت پاک لکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، بہت خوش الحان جو نعت خواں ہیں آپ، بڑے مشہور دکن کے نعت خواں جناب ابراہیم خان ایاز۔ جی ابراہیم صاحب۔ مسکن شافع محشر ہے مدینے کی گلی، مسکن شافع محشر ہے مدینے کی گلی، اس لیے خلد سے بہتر ہے مدینے کی گلی، مسکن شافع ان کے قدموں پر تصدق ہے ہزاروں سورج، ان کے قدموں پر تصدق ہے ہزاروں سورج، جن چراغوں کا مقدر ہے مدینے کی گلی، جن چراغوں کا مقدر ہے مدینے کی گلی، مسکن شافع کوئی نزدیک جو آ جائے مولا
ہے مشک ہے عنبر ہے مدینے کی گلی عطر ہے مشک ہے عنبر ہے مدینے کی گلی مسکن شاپ دل میرا سرور کونین کی مسند ہے دل میرا سرور کونین کی مسند اندر ہے مدینے کی گلی مسکن شام. بہت پیاری نعت پاک آپ نے پیش فرمائی. خوبصورت آپ کی لکھی نعت پاک تھی، بہت اچھی. بہت شکریہ آپ کا ایاز صاحب. آئیے ناظرین، سوالات کا جو سلسلہ جاری ہے ہم اس کو پھر سے شروع کرتے ہیں. بھائی نے سوال کیا ہے مفتی صاحب، لطیف صاحب نے 8-9 کو روزہ رکھا جاتا ہے، اس سلسلے میں کیا احکام؟ دیکھیے یہ تو فضائل ہے روزے کے، یقیناً سعادت کی بات ہے، جو بھی رکھیں گے سعادتیں پائیں گے. البتہ حجاج کرام کے لیے چونکہ وہاں مناسک کی ادائی کا مسئلہ رہتا ہے، بہت ہی ان کو محنت کرنی ہوتی ہے، اس لیے عرفہ کے دن جو 9 تاریخ کا روزہ ہے ان کے لیے نہ رکھنا بہتر ہے. سنت بھی یہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں جو وقوف عرفہ فرمایا، اس دن آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا. جی بھائی نے سوال کیا اس کے بعد احرام جو باندھا جاتا ہے اس کے کیا احکام؟ احرام کی 2 چادریں ہیں جو بے سلی ہوئی چادریں ہوتی ہیں. ایک چادر کو تہبند کے طور پر باندھ لیں، جیسے عام طور پر لنگی باندھتے ہیں، تہبند باندھتے ہیں، ویسے ہی ہے. اس کے لیے خواہ کے لوگ الجھن میں آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ احرام کیسے باندھے، کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنا آرام کرنا چاہتے ہیں، غسل وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے تہبند وغیرہ پہننے کے موقع پر کیسا کرتے ہیں؟ تہبند باندھتے ہیں. البتہ فرق یہ ہے کہ وہ تہبند سلی ہوئی رہ سکتی ہے، لیکن احرام کے وقت جو تہبند باندھی جا رہی ہے وہ سلی ہوئی نہیں ہوگی، بے سلی ہوئی ہوگی. اس لیے جب آپ باندھیں تو اس طرح اہتمام کر کے باندھیں کہ چلتے وقت آپ کا کوئی جسم کا حصہ نظر آنے نہ پائے، اس لیے اہتمام کر کے آپ باندھ لیں. اور ناف کا جو حصہ ہے، جو سوراخ ہے بمبی کا، یہ بھی راجح قول کے مطابق ستر عورت میں داخل ہے، یہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے. باندھتے وقت ایسا خیال رکھیں کہ وہ بھی حصہ پوشیدہ ہو جائے، اس کے اوپر سے آئے. اور حفاظت کے لیے بیلٹ وغیرہ، جس میں کوئی پیسے وغیرہ ضروری کاغذات رکھیں، وہ ضروری کاغذات رکھنے کے لیے بیلٹ باندھا جا سکتا ہے. اب بیلٹ نظر آئے کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ وہ احرام کی چادر جو تہبند کے طور پہ باندھے ہیں اس کا کچھ حصہ بیلٹ کے اوپر سے لے لیں تاکہ وہ چھپ جائے، تاکہ کوئی دوسرا بدنیتی سے ہاتھ اس پر اپنا بڑھا نہ سکے، اس کی جانب ہاتھ دراز نہ کر سکے، اس کا خیال کر لیں. اور اوپر سے ایک چادر کو اوڑھ لیں. اور جب آپ اب فی الوقت نیت نہیں کیے ہوئے ہیں، احرام کی چادر پہن رہے ہیں، تو ایسا پہنیں کہ سر کے اوپر بھی وہ چادر رہے، مکمل طور پہ سر کے اوپر سے اوڑھ لیں. 2 رکعت نماز اسی طرح سے پڑھیں. پھر دوگانہ احرام کی نیت سے پڑھ لینے کے بعد سر سے چادر ہٹا لیں، قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے بیٹھیں، نیت کر لیں. خواہ عمرے کی نیت ہو کہ حج کی عمرہ کر رہے ہیں، عمرے کی حج کر رہے ہیں، حج کی اور حج تمتع کر رہے ہیں، تو اپنے مقام سے میقات سے پہلے عمرے کی نیت کر لیں، پھر لبیک پڑھ لیں، دعائیں کر لیں. حج کے موقع پر بھی ایسا ہی ہے کہ یہ احرام کی چادر اوپر سے اوڑے ہوئے ہوں اور دوگانہ پڑھ چکے ہوں تو فوراً سر سے ہٹا لیں. اب اس کے بعد سے یہ جس عبادت کے لیے احرام باندھا گیا، حج ہو کے عمرہ، اس کے ہونے تک احرام کی چادر سر پر نہیں اوڑی جا سکتی. یہ ہے احرام کی چادر، اور اس کے پہننے کا آسان طریقہ ذہن میں رکھیں. اور کوئی الجھن کی بات نہیں ہے. اگر بار بار اگر آپ کو باندھنا پڑ رہا ہے، کھل رہا ہو، تو آپ باندھ بھی سکتے ہیں، احرام کھول تبدیل بھی کر سکتے ہیں میلا ہونے کی صورت میں. اور اگر گندا ہو گیا ہے تو دھولے بھی سکتے ہیں. شریعت اسلامیہ میں احرام کی چادر بدلنے سے کوئی کفارہ یا کوئی اس سلسلے میں جرمانہ عائد نہیں ہوتا ہے. جو احرام کی پابندیاں ہیں،
خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے، آپ تیل نہیں لگا سکتے، بالوں میں کنگھی نہیں کر سکتے، ناخن نہیں ترشوا سکتے، بال تو وہاں ہے نہیں شکار وغیرہ کرنے کے لیے، حرم کی گھاس، حدود حرم کے اندر جو گھاس ہے اس کو بھی نہیں اکھیڑ سکتے، درخت کو نہیں کاٹ سکتے، یہ پابندیاں، شکار نہیں کر سکتے، پرندے کو نہیں اڑا سکتے، ان پابندیوں کا بھی خیال کرنا ہوگا. اور جب بھی آرام بھی کرنا ہو تو سر کے اوپر اور چہرے کے اوپر کوئی چیز نہ ڈالیں، اوڑھے نہیں. وضو بھی کریں تو کپڑے سے، دستی سے یا تولیہ سے چہرہ نہ پوچھیں، ٹیشو پیپر استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح خوشبو کا جو ٹیشو پیپر ہوتا ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. عام طور پر جہاز میں وہ دیا جاتا ہے. جو لوگ احرام میں ہیں وہ بالکل استعمال نہ کریں. جب احرام سے فارغ ہو جائیں، عمرہ یا حج کر کے احرام اتار دیں، نارمل لباس میں آ جائیں تو اس وقت اس کو آپ یوز کر لے سکتے، استعمال کر لے سکتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین، ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. اس جواب کے بعد دیکھتے ہیں کون ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں نور الاسلام بول رہا ہوں. جی بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہم تھوڑا سا پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا انڈر ویئر پہن سکتے ہیں؟ ٹھیک، مطلب احرام باندھنے کے بعد. جی جی انڈر ویئر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. آئیے ناظرین، ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جی ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں عبدالواسع سے بات کر رہا ہوں صاحب. جی واسع صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ حج اکبر کے متعلق سوال ہے صاحب. جی. اس بار جمعہ کو عربی کے مانے کیلنڈر کے حساب سے ہے جی. تو حج اکبر کا مانے خصوصیت کیا ہے؟ ٹھیک. اور حج اکبر کرنے سے 2 حج کا ثواب ملتا کیا؟ جی. اور کوئی مولانا سے سنا کہ وہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعزاز ملا، جی. اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ملتا. ٹھیک. اور ایک بات کیا ہے بول تو حج اکبر اگر جمعہ کے دن آیا 10 تاریخ یا عرفات کے دن تو ہمارے کچھ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہو جاتے کیا؟ ٹھیک. مانے نماز پڑھنا تو لازم ہے، اگر عرفات کے دن آیا تو دو کر کے نماز پڑھنا رہتا نہ ہو. ٹھیک ہے. لمرا میں مسجد لمرا میں پڑھے تو 2 رکعت 4 رکعت قصر پڑھنا ہے. جی. اگر انڈیویجول پڑھ رہے تو 4 پڑھنا ہے. تو ایسی صورت میں جمعہ آ گیا تو کیا، 10ویں تاریخ کو جمعہ آ گیا تو کیا؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی وضاحت کی جائے گی. اس سلسلے میں ناظرین مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں. ناظرین ان تمام سوالات کے جوابات وقفے کے بعد لیں گے. لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فضائل حج میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، جو سوالات رہ گئے ہیں ان کو پروگرام میں ہم شامل کریں. مفتی صاحب، بہن نے سوال کیا ہے کہ عمرہ کیا ہے مرحومین کے نام سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو لوگ زندہ ہیں کیا ان کے بھی نام سے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، عمرہ ہو یا کوئی بھی خیر کا کام، یقیناً اس میں ثواب کا پہلو ہے. اللہ کی رضا کے لیے کیا جب جاتا ہے وہ عمل تو وہ کسی کے لیے بھی اسہال کیا جا سکتا ہے اس کا ثواب، خواہ وہ زندہ ہو کے انتقال کیے ہوئے ہوں. ابو داؤد شریف کی ایک حدیث شریف سے اس کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس وقت تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کر سکیں، لیکن سنن ابو داؤد میں حدیث شریف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ابو اللہ کے علاقے کے لوگوں سے کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ وہاں ایک مسجد اشعار ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو فرمایا کون ہے جو 2 یا 4 رکعت اس مسجد میں نماز ادا کر لے اور کہے ہذہ لابی ہریرہ، اس کا ثواب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ملے. تو اس حدیث پاک میں یہ بالکل واضح بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ زندہ ہیں، موجود ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص وہاں 2-4 رکعت نماز پڑھ کر اس کا ثواب مجھے پہنچا دے، کیا کوئی اس کی ذمہ داری قبول کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. پھر آپ نے ان کو اس طرح توجہ دلائی. تو جس طرح نماز کسی زندگی کی طرف، یعنی مطلب اب اس کا فرض ادا نہیں ہوگا اس کے ذریعے سے، نماز جس پر فرض ہے اس کو ادا کرنا ہوگا، لیکن نفل نماز جس طرح پڑھ کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اس کا ثواب کون ہے کہ جو میرے لیے کر دے، تو اسی طرح سے عمرہ کر کے بھی اس کا ثواب کسی زندہ کے لیے پہنچایا جا سکتا ہے، اس حدیث پاک کی روشنی میں جو سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ٹھیک،
بھائی نے سوال کیا ہے کہ جبل رحمت غالباً انہوں نے کہا کہ غالباً جبل رحمت ہے، وہاں پر جو ہے لکھا تھا کہ حضور نے منع فرمایا اوپر چڑھنے سے، کیا بات اصل میں یہ ہے کہ جب 9 تاریخ کو حجاج کرام وقوف عرفات کے لیے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو وقوف عرفہ ان کو جبل رحمت کے دامن میں کرنا ہوتا ہے، جبل رحمت پر چڑھ کر کرنا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وقوف کے موقع پر دامن جبل رحمت میں اور وہ عرفات کے پورے حدود میں وقوف کیا جائے، یہ ہے احکام اور تعلیمات۔ لیکن اب ایک آدمی جو کہ اپنی سعادت مندی سمجھ کر اس مقامات پر پہنچا ہوا ہے اور وہ مقدس مقامات کی وہ زیارت کرنا چاہتا ہے، تو یقیناً جبل رحمت پر چڑھ کر دیکھنا چاہا تو بھی دیکھ سکتا ہے، احد پر چڑھ کر معلوم کرنا چاہا تو بھی معلوم کر سکتا ہے۔ اس میں وقوف عرفات کے موقع پر جبل رحمت پر ٹھہرنا یہ سنت نہیں ہے، اس کے دامن میں ٹھہرنا یہ سنت ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے مشاہدے کے طور پر کبھی بھی کسی ایک ضعیف روایت میں بھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ نے جبل رحمت پر چڑھنے سے یا کسی اور پہاڑ پر چڑھنے سے منع فرمایا ہو۔ یہ وہاں سے وہ مناظر دیکھنے کے لیے، اس مقام سے وہ سارے کے سارے سین جو وہاں ہیں وہ دیکھنے کے لیے کوئی چڑھتا ہے، اور یہ مقام یہ وہ مقدس مقام ہے جبل الرحمت، یہ اعلیٰ حال ہی موجود ہے۔ حضور پاک علیہ السلام اسی کی دامن میں قیام فرما ہوئے تھے، وقوف فرمائے تھے۔ اب حضور پاک علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے تو نہیں رہے، دنیا سے چل بسے، اللہ نے جو مدت ان کے لیے مقرر کی تھی مدت کے بعد وہ چلے گئے صحابہ کرام۔ لیکن یہ پہاڑ یقین ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہی پہاڑ کا حصہ ہے جو رسول پاک علیہ السلام جس کے دامن میں وقوف فرمایا تھا، اس نے حضور کا جلوہ بھی دیکھا ہے، حضور پر سلام بھی عرض کیا ہے، جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ سرکار جب گزرتے تو سنگریزی بھی سلام کرتے تھے، پہاڑ بھی سلام عرض کرتے تھے۔ ایک عقیدت و محبت کی جذبات کے ساتھ اگر اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو شریعت میں اس سے روکا نہیں گیا ہے۔ ہاں البتہ عرفات میں وقوف کے موقع پر، وقوف یعنی ٹھہرنے کے موقع پر جبل رحمت پر چڑھ کر ٹھہرنا یہ سنت نہیں ہے، دامن میں ٹھہرنا، پورے حدود میں کہیں بھی ٹھہرنا یہ سنت سے ثابت عمل ہے۔ ٹھیک ہے، حضور نے منع نہیں فرمایا۔ جی جی۔ آگے سوال بھائی نے کیا ہے کہ اگر انڈر ویئر پہنی جائے احرام کی حالت میں، کیا یہ درست ہے؟ اصل میں مردوں کے لیے بے سلا ہوا لباس ہونا ہے، بدن کی ہیئت پر سلا ہوا لباس کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے، خواہ انڈر ویئر ہو یا بنیان ہو یا کوئی بھی ہو۔ ہاں خواتین و مستورات کے سلسلے میں چونکہ احرام کی کوئی چادریں مقرر نہیں کی گئی، کوئی لباس ان کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، وہ تو سلا ہوا لباس حیا کے تقاضوں کو جو پورا کرنے والا ہے پہنیں گی۔ مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ انڈر ویئر وغیرہ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ بھائی نے سوال کیا حج اکبر جمعے کو اگر وقوف عرفات ہو تو اس کو کہا جاتا ہے، ایسا عام روایت ہے، اور اگر وقوف عرفات جمعے کو ہو جائے ایسی صورت میں کیا احکام ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا حجۃ الوداع، اس موقع پر عرفات کا وقوف آپ نے میدان عرفات میں جو کیا تھا وہ جمعہ کا دن ہی تھا، اور قرآن مجید میں حج اکبر کہہ کر ذکر کیا گیا ہے، لیکن یہ حج کے لیے حج اکبر کی اصطلاح آئی ہے اور حج اصغر عمرے کو کہا گیا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ جمعے کے دن حج آئے یعنی وقوف عرفہ جمعے کے دن ہو رہا ہو، 9 تاریخ جمعہ کے دن ہو، تو جمعہ کی وجہ سے ثواب بڑھ جائے گا، اس لیے کہ رسول کریم علیہ السلام نے جو حج کیا تھا وہ اسی تاریخ کو تھا اور یہی دن تھا، اور یہی وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے دین کو مکمل کرنے کا اعلان فرمایا۔ اس اعتبار سے امام زیلعی نے تبیین الحقائق، کنز الدقائق ایک شرح ہے، اس میں حدیث پاک ذکر کی ہے تبیین الحقائق میں کہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، بلکہ 70 درجے ثواب بڑھ جاتا ہے تک اس کا تذکرہ اس میں آیا ہے۔ اب رہا اس کو چونکہ ثواب بڑھ جاتا ہے، عام حج کے مقابل جمعہ کے دن وقوف عرفہ ہو تو ثواب بڑھ جاتا ہے، کہ روایت کنز الدقائق کی شرح تبیین الحقائق میں موجود ہے، اس وجہ سے عام طور پر لوگ ثواب بڑھ جاتا ہے کہہ کر اس کو بڑا حج سمجھتے ہیں حج اکبر، تو حج اکبر کا لفظ اس پر بولا جائے تو اس سے کوئی شرعی قباحت لازم نہیں آتی ہے، بئی معنی کہ ثواب کی شرح بڑھ جاتی ہے، اور وہ فقہاء کرام نے کتب فقہیہ میں حدیث مبارک ذکر کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سند کا درجہ سب روایتوں کا یکساں تو نہیں ہوتا، بے شمار روایتیں ہیں کہ جو ضعیف بھی ہوتی ہیں لیکن فضائل اعمال میں اس سے استدلال کیا جاتا ہے، کسی فرض کو ثابت نہیں کیا جا رہا، ایک عمل کی فضیلت کے لیے، اس لیے فقہاء کرام نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس اعتبار سے عام طور پر عرف میں حج اکبر کا اس پر اطلاق ہوتا ہے، ورنہ کوئی ایسا شرعی اصطلاح نہیں ہے کہ وہ دن حج آئے تو اس کو حج اکبر کہا جائے، یہ عرف ہے، لوگوں کے درمیان معروف ہے، اور حدیث میں البتہ ثواب کے بڑھنے کا ضرور تذکرہ ملتا ہے۔ اب رہا جمعہ کا بھی انہوں نے مسئلہ پوچھ لیا تھا، عرفات کے دن
جمعہ اگر آ جاتا ہے تو جمعہ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ظہر ہی ادا کی جائے گی، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے ظہر ہی ادا فرمائی ہے۔ اور 10 تاریخ کو جمعہ اگر آ جاتا ہے تو 10 تاریخ کو حجاج کرام کہاں ہوتے ہیں؟ مینا میں ہوتے ہیں۔ اور مشغولیت کیا ہے؟ 10 تاریخ کو کنکریاں مارنا ہوتا ہے، 10 تاریخ کو قربانی دینی ہوتی ہے، 10 تاریخ کو سر کے بال منڈانے ہوتے ہیں، طواف زیارت کرنا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس مصروفیت کی وجہ سے شریعت مطہرہ میں عید بھی ان کے لیے نہیں رکھی ہے، حالانکہ 10 ذی الحجہ عید ہے، دنیا بھر میں ہر جگہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، پر حجاج کرام مناسک ادا کرنے میں اس دن کی جو مشغولیت رہتی ہے ان کی، اس وجہ سے شریعت نے ان پر رعایت کی ہے، وہ چیز نہیں رکھی ہے۔ البتہ ظہر کا وقت جب آ رہا ہے وہ اس وقت اگر مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے تو ظاہر جمعہ ہے، جمعہ پڑھیں گے طواف زیارت، اور خیموں میں اگر مینا کے ہوں اور اس وقت وہاں جماعت کی شکل بن رہی ہو، جیسا کہ بہت سے موقعوں پر بن جاتی ہے، تو اس میں فقہ حنفی کے اعتبار سے گنجائش ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ یا ممانعات نہیں ہے، اور وہ حصہ فی الوقت بلدیہ کے اعتبار سے بالکل مکہ مکرمہ ہی کے اندر شمار کیا جا رہا ہے، بالکل اسی کے تحت میں وہ آیا ہوا ہے، لہٰذا اگر اقامت جمعہ کا موقع اگر ہو جاتا ہے، قائم کر لیا جاتا ہے، تو فقہ حنفی میں مذکور تصریحات کے بموجب اس کی گنجائش ہے، ورنہ اگر کوئی سفر کے باعث اگر رعایت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ظہر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی درست ہے، اس سے بھی کوئی قباحت لازم نہیں آتی۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ 1 گھنٹہ بتایا اور سوالات کیے، جوابات پائے، یہاں سے بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کے، ہم بہت مشکور ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ آخری میں چلتے چلتے انشاءاللہ نعت پاک شامل کی جائے گی۔ ہماری فضائل حج کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنے میزبان سید کاظم شریفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ جی بھائی، نبی کے ذکر کی جب دل میں روشنی آئی، چمک نگاہوں میں، سانسوں میں تازگی آئی، نبی کے ذکر کی تصورات میں طیبہ کی جب گلی آئی تو دھڑکنوں سے صدا یا نبی نبی آئی، تو دھڑکنوں سے صدا یا نبی نبی آئی۔ میں کیا کہوں کہ قیامت گزر گئی دل پر، واہ واہ، در رسول سے رخصت کی جب گھڑی آئی، در رسول سے رخصت کی جب گھڑی آئی، در رسول سے رسول پاک پہ کثرت سے جو درود پڑھے، ایاز رحمت حق ان کو ڈھونڈ